یہ بنجر ہے، یہاں پر فصل نہیں ہوگی، یہ جگہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پر فصل ہوں گی. کہیں کہتے ہیں کہ یہ جگہ سے پانی نکلے گا، کہیں کہتے ہیں کہ اس جگہ سے جو ہے یہ ڈیزل نکلے گا، یہاں سے پیٹرول نکلے گا، یہاں سے فلاں چیز نکل رہی ہے، فلاں درخت ہو رہے ہیں، یہاں سے فلاں درخت نکلیں گے، یہاں سے یہ یہاں پر اس مٹی میں یہ فصل نہیں ہوگی، اس مٹی میں یہ فصل ہوگی. زمین تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک ہی ہے، مگر یہ مختلف ہو گئی، اور سب ایک ہی زمین پر سب طرح کی چیزیں، مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے، سب ایک ہی کنٹینیوشن میں. پتہ چل رہا ہے کہاں پر یہاں پہ بنجر ہے، وہاں پر جگہ اچھا، یہاں پر اس جگہ پر جو ہے کہ پھلوں کی کھیتی ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے کہ پھلوں کی کھیتی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کسی اور چیز کی کھیتی ہو رہی ہے، وہاں پہ کسی اور چیز کے لیے، وہاں کی زمین کسی اور چیز کے لیے معقول ہے، یہاں پہ کسی اور چیز کے لیے معقول ہے. یہ اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا کہ دیکھو اس حصے کی خصوصیت یہ، اس حصے کی خصوصیت یہ اللہ نے دیا. آپ اگر یہ سوچو کہ اگر یہ ہوتا کہ سب جگہ کی ایک ہی سی ہو جاتی، فرض کرو سب جگہ کی زمین، سب جگہ کا جو مٹی ہے سب ایک ہی سا ہو جاتا، تو یہ جو ہمارے پاس مختلف قسم کے کھانے اور دیکھنے کے لیے پھل وغیرہ اور پھول وغیرہ اور تمام یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم مزہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے بے شک اللہ کی نعمت ہے نا، وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں پھر ایک ہی طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ہمیں چاول کا ہی صرف چاول ہی ملتا ہے، گیہوں نہیں ملتا، یا پھر گیہوں ہے تو گیہوں ملتا ہے، چاول نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو الگ الگ بنائیں، ایک ہی زمین، ایک ہی سرزمین، ایک ہی جو ہے کہ ارتھ ہے، ایک ہی ہمارا جو ہے کہ جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، ایک ہی اسٹار ہے نا، اور اسی پہ تمام مختلف چیزیں، کہیں پر نہریں ہیں، کہیں پر جو ہے کہ پہاڑ ہیں. اور اللہ کہتا ہے اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جہاں بے شاخ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں. کہیں پہ دیکھو تو ایسے درخت جن کے بہت شاخیں ہیں، اور کہیں دیکھو تو وہاں پہ شاخوں کے درخت لگ ہی نہیں سکتے، وہاں نہیں لگ سکتے. وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے درخت ہیں جن کے کوئی شاخیں نہیں، مثال کے طور پہ کھجور. اور کہیں پر انگوروں کے باغات ہے نا. تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام جو ہے یہ تمام باغات جو ہیں، یہ جہاں کھیتیاں کر رہے ہو، پانی تو اسی زمین سے لے رہے ہو، اسی زمین کے اوپر پانی ڈال رہے ہو. ایک کھیت کے لیے پانی جو تم استعمال کرتے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے لاتے ہو. تم اسی زمین، اسی ارتھ، اسی اسٹار، اسی جگہ سے تم وہ پانی بھی استعمال کر رہے ہو، اور وہی اسی کی مٹی بھی استعمال کر رہے ہو. لیکن یہاں پر ایک جگہ پہ یہ فصل ہے، ایک جگہ پہ یہ فصل ہے، ایک جگہ کی یہ تاثیر ہے، ایک جگہ کی یہ تاثیر ہے، ایک جگہ کی یہ خوبی ہے، ایک جگہ کی یہ خوبی ہے. یہ مختلف خوبیاں، یہ مختلف کوالٹیز، یہ مختلف جو ڈفرینٹ ویرائٹی جو ہیں، یہ کس کے بدل کیوں اور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اللہ کہہ بھی رہا ہے. 1445 سال پہلے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے دیا. اور آج سائنس تمام طرح کی مٹیوں کی اور تمام طرح کی جگہوں کی اور تمام زمینوں کی کھوج کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ وہ نکل رہا ہے، وہاں پہ وہ نکل رہا ہے، یہاں پہ یہ، یعنی کہ ساری چیزیں ڈفرینٹ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایسے مختلف بنایا، اور وہ یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا ہی بنایا ہوا، یہ میرا ہی قدرت ہے، یہ میری ہی چیز ہے. جیسے تم کوئی چیز بناتے ہو، کوئی چیز کریٹ کرتے ہو، اور اس میں الگ الگ کوالٹیز ڈالتے ہو، تو تم کہتے ہو نا بھائی کہ دیکھو اس کی یہ کوالٹی، اس کی یہ کوالٹی، اس کی یہ کوالٹی، میں نے اس کو ایسے بنایا، میں نے اس کو ویسے بنایا، کہتے ہو. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین کو میں نے بنایا، اس زمین کی یہ خوبیاں ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، اور تم دیکھو ان میں ایک ہی طرح کا پانی ڈالتے ہو، لیکن دیکھو میری قدرت دیکھو، میں کہیں سے یہ نکال رہا ہوں، کہیں سے یہ نکال رہا ہوں، کہیں پہ یہ دے رہا ہوں، کہیں پہ وہ دے رہا ہوں. یقین مانو کہ وہ میں ہوں، یقین مانو کہ وہ میں ہوں. پھر بھی ہم ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پانی تو سب میں ایک ہی سا ڈالتے ہو، لیکن پھلوں کا اگر تم ذائقہ دیکھو تو کوئی بہت جو ہے کہ بہترین ہے، بہت ذائقے دار ہے، کوئی میں ذائقہ نہیں. آپ ایک باغ کی اگر تم آپ بات کر لیں تو دو درخت ہیں، تو دو درخت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کی خوبی یہ ہے اور ایک کی خوبی وہ ہے. آپ دیکھیے نا، سمجھے تو آپ دیکھیے نا، انسانوں کی کوالٹیز کو دیکھ لو نا. ایک گھر میں ایک باپ کے 5 بچے، 5 کا جو ہے کہ اللہ نے شکل صورت الگ بنائی.
नेचर अलग बनाया, तरीका अलग बनाया, और इसी तरह पूरे वर्ल्ड में इतना ह्यूमन बीइंग है, सबके नेचर अलग अलग, सबके रंग रूप शक्ल अलग अलग, तभी तो आप आइडेंटिफाई करते हो। आप थंब इंप्रेशन लेते हो, फिंगर इंप्रेशन लेते हो, है ना, आप आई का इंप्रेशन लेते हो, तमाम तरह का जो है कि आप बायोमेट्रिक लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि आप मानते हो कि ये डिफरेंट है, आप मानते हो, इसको यकीन करते हो, तभी तो आप ये आजकल ये सारे आपने टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कर रखा है। तो अब ये बताओ कि जब तुम ये मानते हो तो ये क्यों नहीं मानते हो कि पूरे वर्ल्ड में इतने लोग क्यों नहीं एक चीज दूसरी चीज से मैच करती है? क्यों नहीं हमारे आईरीज और हमारे थंब इंप्रेशन एक दूसरे से मैच कर जाते हैं? कौन है वो ताकत? कौन है वो कुदरत? अब साइंस कहता है कि ये जो जीन्स है और ये डीएनए है, मैं कहता हूं महाराज, ये इजाद करने वाला कौन है? साइंस है। सब में अलग अलग डीएनए, अलग अलग जीन्स, ये इजाद किसने किया? सबके क्रोमोसोम्स। आप बताओ ना, आप डिटेल करो ना, बहस। अगर बहस करना है तो भाई मंतिक से बहस, तो आदमी बहस करता है, कोई नहीं जीत सकता उससे, कोई भी जीत ही नहीं सकता। लेकिन गहराई से अगर आप सोचो तो आप कहो कि नहीं, है कोई पावर है, और अल्लाह कहता है कि वो पावर मैं हूं। अल्लाह क्या कहता है? वो पावर मैं हूं। अब अल्लाह ये भी कहता है इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां। अब ये अल्लाह ने ये छोटी छोटी मिसालें बताई, अल्लाह ने ये चीजें बताई, है ना। अब अल्लाह लास्ट में क्या कह रहा है कि ये अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, और जो इसको ना माने, जुमला जाहिर सी जुमला है कि वो बेवकूफ है, अकल ही नहीं रखता। अब यहां पर एक बात और भी साबित होती है कि अब इन चीजों को बताने के लिए अल्लाह ने कुरान तो नाजिल कर दिया, कलाम तो नाजिल कर दिया, और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह का कितना बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हर कौम पर अपने पैगंबर को भी भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह। कि जाओ जाके बताओ, क्यों बताओ भाई, क्यों बताओ हमें बताओ, हमें बताया जाए, क्यों बताओ? अल्लाह चाहता तो भाई हमने इंसानों को तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, अकल भी दे दिया, अशरफ भी कर दिया, तमाम चीज़ों से अशरफ भी दे दिया, दुनिया की नेमतें भी दे दिया, सब कुछ अता फरमा दिया। लो खाना लो, पानी लो, खेत लो, फसल लो, अकल दिया, खाने पीने का मज़ा दिया, बोलने के लिए, देखने के लिए, तमाम चीज़ें दे दिया। तो तुम करो जो करना है करो, अल्लाह कह सकता तुम करो। और उसके बाद फिर क्या है भाई, हम तो अल्लाह के बनाए हुए। अल्लाह क्या कहते कि चलो भाई वक्त खत्म हो गया, चलो ये इतने लोगों ने बुरा अमल किया, जाओ जहन्नुम में जाओ, तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ जन्नत में जाओ। सिंपल है ना, कह सकता है ना, कोई इसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कोई मुश्किल तो नहीं ना भाई। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम अल्लाह के एहसानमंद हैं। अल्लाह ने हमें खाना पानी दिया, आँख नाक मुंह बोलने के लिए दिया, मजा लेने के लिए जिंदगी दिया, एसी दिया, हवा दिया, धूप दिया, छांव दिया, गर्मी भी दिया, ठंडा भी दिया, बरसात भी दिया, दिन भी दिया, रात भी दिया, खुशी भी दिया, गम भी दिया, सब कुछ दिया। तो हमको हमें अल्लाह का एहसान मानना है ना। अब जो है कि अल्लाह ताला ये कहे, अगर मान लीजिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने जो है कि अगर अल्लाह ने करना होता तो ऐसा भी कहता कि चलो भाई तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, चलो जाओ तुम जन्नत में जाओ, जाके चलो करो चलो। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, तभी तो वो रहमान भी है और रहीम भी है, और इतना ही नहीं वो गफूर रहीम भी है कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ये तमाम नेमतें भेजी, रहमतें भेजी, तमाम फ़ायदे नुकसान की चीज़ें भेजी, और उसके बाद भी अल्लाह ने अपने बंदों के लिए वक्त बा वक्त अपने पैगंबर को भी भेजते रहे कि देखो मेरा ये बंदा गलत ट्रैक पे जा रहा है, मेरा ये जो ये एक ग्रुप है या एक ये जो लोग हैं ये गलत जगह पे गलत तरीक़ा को अपना रहे हैं, और ये तरीक़ा जो अपना रहे हैं इसकी सज़ा है, और सज़ा ये है कि जहन्नुम है, और जहन्नुम में बड़े आग हैं, और बड़े वहाँ पर जो है कि अज़ाब है, और बड़ी जो है कि वहाँ पे तकलीफ़ और दर्द है, वहाँ पे बड़ी कराहत है। तुम उनको जाकर के रोको, तुम उनको जाकर के रोको, उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको कहो कि वो उस ट्रैक पे ना जाएं, उस रास्ते पे ना जाएं, उस रास्ते पे खतरा है, उस रास्ते पर अजाब है, उस रास्ते पे अल्लाह की नाराजगी है, तुम उधर ना जाओ, अल्लाह का ये रास्ता है, अल्लाह ने ये रास्ता अच्छा बनाया है, इस रास्ते पे चलोगे तो तुमको जो है कि जन्नत मिलेगी, जहाँ हमेशा हमेशा जो है तुम रहोगे, और जहाँ पर जो है कि हर तरह के ऐश आराम की चीज़ें तुमको मिलेंगी।
ہے نا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ دیکھو یہ جو دنیا تمہارے لیے ہے نا یہ محض اور محض جو ہے کہ ایک وقتاً ہے اور یہ جو ہے کہ فانی ہے, اسے ختم ہونا ہے, اس کا کوئی برقرار نہیں رہنا ہے, تم نے بھی ختم ہونا ہے. اور تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا مزے کے لیے نہیں, تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے لیے, تاکہ تم عبادت کرو اس جگہ کے لیے جس جگہ تم نے جانا ہے. اگر تم نے جہنم جانا ہے تو جہنم کے طریقے پہ چلو, تمہارے لیے تو جہنم ہے. تم نے جنت جانا ہے تو جنت کا طریقہ اپناؤ, تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اللہ نے وہ پیغمبر کو بھیجا. اتنی ہی نہیں, اللہ کے وہ ہر ایک نیک بندے جو پیغمبر بن کے ہمارے سامنے آئے ہے نا, انہوں نے اللہ کی جب یہی باتوں کو بتایا تو ہم نے کیا کیا, انسانوں نے کیا کیا, اس وقت کے کفار نے کیا کیا کہ ان کو ان کے بجائے ان کی باتوں کو سمجھنے کے انہی کے اوپر ہم نے ظلم کیا, انہی کے اوپر ہم نے تانے دیا, انہی کے خلاف ہم نے سازش کیا, اور انہی کو جو ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے کہ تمام تکلیف پہنچائے. تو اب یہاں پھر ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے انسانیت پر جو ہے کہ قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس میں ہدایت کی چیزیں عطا فرمایا. اور اس میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تم یقین کرو, سمجھو, تم بھٹکو نہیں, مت بھٹکو. اللہ تعالیٰ تمام طرح کی چھوٹی چیز سے بھی دلیل دے رہا ہے, بڑی چیز سے بھی دلیل دے رہا ہے. قدرت میں اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے, کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ بتا دے رہا ہے, اور تم کس راستے پہ جا رہے ہو وہ بھی اللہ بتا رہا ہے, اور اس سے بچانے کے لیے بھی راستہ بتا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ ہم کو ہر طریقے سے جو ہے یہ اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اللہ ہر طریقے سے ہمیں برائی سے بچانا چاہتا ہے. اللہ ہر طریقے سے جو ہے یہ ہم کو غلط کاموں سے بچانا چاہتا ہے. اور یہی اللہ کی دلیل ہے ہونے کی کہ ہم کو غلط چیزوں سے بچانے والا اور غلط چیز کو غلط بتانے والا بھی جو ہے کہ وہ ذات ہے, وہ پاک ذات, وہ اللہ ہے. اور اگر یہ پاک ذات اللہ کا یہ پیغام, یہ میسج اور یہ اس کی جو کلامات ہے, اس کے جو سسٹم ہے, اس کے جو لا ہے, اس چیز کو اگر ہم فالو کریں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ غلط راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے, اس کو ہم کو نہیں کرنا ہے. نہیں تو اللہ نے چھوڑ دیتا, اللہ جاؤ تم کرو. اور آج کے بھی دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ ہمارے خامیوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہماری برائیوں کو, ہمارے گناہوں کو اگر ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دینا تو ہم سب جو ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے اللہ کے عذاب میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے, اسی لیے وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ دیکھتا ہے, وقت دیتا ہے, ٹھہرو, شاید یہ بندہ سدھر جائے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس جو عذاب ملنے والی ہے وہ عذاب بڑی خطرناک ہے, میرا بندہ کو بہت تکلیف پہنچے گی. اب جو اللہ اپنے بندوں کے لیے اتنا بڑا رحمان ہے, اتنا مہربان ہے, اب اس کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور جو ہے کہ برائیوں پر ہی جو ہے کہ ٹکا رہے اور غلط ٹریک پر ہی چلتا رہے, اس کو کوئی بلانے والا روک رہا ہے, مت جاؤ خطرہ ہے, مت جاؤ خطرہ ہے, اور پھر بھی وہ چلا جا رہا ہے, تو ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا کہ جاؤ تمہارا پھر معاملہ تمہارا ساتھ. اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا روکا, تم کو روکنے کے لیے جو ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا, ہم نے رسولوں کو بھیجا, تمہاری زندگی میں اچھے لوگوں کو بھیجا, ہم نے اپنی کتاب بھی بھیجا اور علم بھی دیا اور عقل بھی دیا, سب کچھ دیا. اس کے باوجود بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا. اب تو حد ہو گئی اور حد سے پار ہو گئی, تم جاؤ جہنم میں جاؤ. اللہ نے موقع اتنا تک مہلت دیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو تب بھی ہم معاف کر دیں گے, مگر دہرانا نہیں. تو کتنا بڑا. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گی, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تو استغفر. دیکھیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے. کیا کہتے ہیں وہ, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانی کو بتایا. اب دیکھیے اللہ کیوں بتا رہا ہے. یہ سورہ جو اتری ہے یہ مکہ میں ہی اتری اور آخر وقت میں ہجرت سے
تھوڑا پہلے آخر مکہ کے آخر وقت میں آخر دور میں یہ صورتیں اتر رہی جب کفار قریش کا جو ہے نا کہ سازشیں جو ہے کہ حد سے پار ہو گئی تھے اور طرح طریقے سے جو ہے کہ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے تھے اور ان کو پریشانی میں ڈالتے تھے، ان کے خلاف سازش کرتے تھے، ہے نا. تو یہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم